الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ محترم سامعین، ایک احادیث مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا، ایک فرشتہ۔ وہ فرشتہ ایسا پیدا فرمایا کہ اس کا ایک بازو مشرق میں اور ایک بازو مغرب میں ہے، اور اس فرشتے کا سر رب کے عرش سے ٹکراتا ہے، اور اس فرشتے کے پاؤں زمین کی تہہ تک جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جتنی بھی زمین کے اوپر مخلوق آباد ہے، اب مخلوق سے مراد انسان نہیں لینے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، کیڑے مکوڑے، گیدڑ، شیر، ہاتھیاں، انسان، جو کچھ ہے، تمام مخلوقات کے برابر مولا کریم نے اس فرشتے کے پر پیدا فرمائے۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، مولا کریم اس فرشتے کو حکم فرماتا ہے، وہ فرشتہ جا کر نور بحر، ایک سمندر کا نور ہے، اس کے اندر جا کر وہ غوطہ لگاتا ہے، غوطہ لگا کر پھر جب باہر نکلتا ہے تو وہ پروں کو چھڑکتا ہے، ان پروں سے جتنے قطرے نکلتے ہیں اتنے رب تعالیٰ اس شخص کو نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، اور اتنی دعائیں بھی اس شخص کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے جو شخص مجھ پر صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے۔ اونچی آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بس ٹھیک ہے دوست، آج کے نا آواز تھوڑا جڑا وڈا بٹن ہے نا، وڈا انہوں تھوڑا جہاں گھٹ کرتے ہیں۔ آج کے جمعۃ المبارک کے اندر جس عنوان سے دو چار باتیں کرنی ہیں، اس موضوع کا نام ہے کہ 7 چیزوں سے مومن آدمی 7 چیزوں کی حفاظت فرمائے۔ 7 چیزوں کی اللہ رب العزت اس شخص کو دل کا تقوی عطا فرما دیتا ہے جو بندہ 7 چیزوں کی حفاظت کرتا ہے۔ آج ان 7 چیزوں کے اوپر ہی ہم انشاءاللہ العزیز بحث مباحثہ کریں گے اور حضور کی حدیث مبارکہ بھی بیان کریں گے۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن فرشتے، زمین، آسمان، دن اور رات، یہ سب چیزیں رب کی بارگاہ میں انسان کی گواہی دے رہی ہوں گی۔ قیامت کے دن فرشتے، چونکہ فرشتے بھی تو ہمیں دیکھتے ہیں، زمین، آسمان، رات اور دن رب کی بارگاہ کے اندر قیامت کے دن گواہی دے رہے ہوں گے۔ گواہی کیا دیں گے کہ مولا اس نے، رات کہے گی تو میرے اندر ہی اس نے کوئی اچھا کام کیا تھا یا برا، دن بھی یہی گواہی دے گا، زمین بھی یہی گواہی دے گی کہ مولا اس نے میرے پر جو قدم رکھا تھا وہ برا رکھا تھا، اس کی سوچ و خیال، اس کی فکر سب کچھ بری تھی۔ اگر اچھا تھا گواہی اچھی دیں گے،
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ گواہی اچھی دیں گے تو ان کے اندر یہ 7 چیزیں ضرور پائی جائیں گی، کیونکہ یہ 7 چیزیں ہیں جو انسان کے لیے راہ نجات بنتی ہیں، وہ 7 چیزیں۔ اور زمین پھر اپنی طرف سے گواہی دے گی، اس کی گواہی الگ الگ ہوگی، کسی کے بارے میں ہوگی کہ مولا اس نے مجھ پر شرک کیا، کسی کے بارے میں ہوگی کہ مولا اس نے مجھ پر شراب پی، کسی کے بارے میں ہوگی کہ مولا اس نے مجھ پر حرام کھایا تھا، اس نے جناب علی بربادی مچائی تھی مجھ پر، اس نے فساد مچایا تھا، سارے اپنی اپنی گواہی۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 7 چیزیں اس شخص کے حق میں نیک گواہی دیں گی جو ان 7 چیزوں کی حفاظت کرتا ہوگا۔ ان میں 7 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ انسان کی زبان۔ پہلے نمبر پہ حضور نے فرمایا کہ زبان کو جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان اور گویائی سے محفوظ رکھنا۔ بد گویائی سے مراد کیا؟ لغو باتیں کرنا، لغویات بکنا۔ لغویات میں کیا آ جاتا ہے؟ فضول باتیں، کوئی بات بھی نہ ہو اس کو بڑھا چڑھا کر بات کر دینا، یا پھر زبان سے جو کچھ بولنا، برا ہی بولنا، جو کچھ بولنا تباہ و بربادی کی طرف لے جانا۔ اب کئی زبانیں دنیا میں ایسی ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، کئی زبانیں ایسی ہیں، کئی زبانیں تو ایسی ہیں کہ جو رات دن برا ہی ان کی زبان سے نکلتا ہی رہتا ہے۔ مثال کے طور پر گانے گانے والے لوگ، عطا اللہ خان ہو گیا، ہاں، یا اس طرح کے گانے گانے والے، یا پھر بہتان، چغلی، یہ اکثر اوقات عورتوں کی عادت ہوتی ہے، جہاں بھی 2 بیٹھی ہوتی ہیں یہ کرتی رہتی ہیں، کسی نہ کسی کا گلہ شکوہ کرتی رہتی ہیں۔ اور مرد بھی یہ کام کرے، مرد ہو یا عورت، اگر اس نے اپنی زبان کو ان چیزوں سے محفوظ نہ رکھا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، مولا کریم قیامت کے دن آگ کی زنجیریں اس کی زبان سے جکڑیں گے، آگ کے زنجیروں سے اس کی زبان سے جکڑ کر اس کو جہنم کے اندر گھسیٹ دیا جائے گا، کہ جو بندہ زبان کی حفاظت نہیں کرتا۔ اور ہاں، زبان سے ذکر اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت اور دینی علوم کو پڑھنے کے لیے اگرچہ یہ کتنا پڑھتا رہے، اس میں تو مزید اس شخص کے لیے نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، لیکن لغویات جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے بدیاں ہی بدیاں ہیں۔ فرمایا کہ جو زبان کو محفوظ رکھے گا ان چیزوں سے، زبان کو محفوظ رکھے گا، اللہ کے پاک محبوب نے فرمایا انسان تو انسان، قیامت کے دن رات فرشتے، زمین آسمان اس شخص میں خیر کی گواہی دے رہی ہوں گی، اس شخص کے لیے۔ اور دوسرے نمبر پہ چیز حضور نے فرمایا کہ اپنے دل کو عداوت، حسد، بغض اور دشمنی سے محفوظ رکھنا، اپنے دل کو حسد سے محفوظ رکھنا، بغض سے محفوظ رکھنا، کیونکہ حسد ایک ایسی چیز ہے، حدیث پاک میں آتا ہے الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ حضور نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ فرمایا کہ اپنے دل کو حسد سے پاک رکھنا، کیونکہ حسد ایک بیماری ہی ایسی ہے کہ جیسے یہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے، ایسے انسان کا خون بھی سکھا جاتی ہے، انسان کا خون بھی خشک کر دیتی ہے حسد، کیونکہ وہ سرے کی جاتے ہیں نا، ساڑ کے اندر تو رنگ ہی کالا ہو گیا نا جناب، ساڑ کے، کیونکہ سڑن دے نال زہری گل ہے، خون سڑ دے تو جدا خون کالا ہوئے اندر دا انسان بالکل ہی کالا ہو جاتا ہے، بالکل ہی کالا۔ 2 چیزیں انسان کے اندر کو بالکل کالا کر دیتی ہیں، گناہوں کی کثرت
دل کے اندر عداوت اور بغض، یہ دو چیزیں انسان کو اندر اندر سے اندھیرا ہی اندھیرا کر دیتی ہیں۔ تبھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دل کو عداوت سے محفوظ رکھو، اپنے دل کو بغض سے محفوظ رکھو۔ جو بندہ اپنے دل کو عداوت، بغض اور دشمنی سے، حسد سے محفوظ رکھے گا، فرمایا قیامت کے دن یہ چیزیں فرشتے، زمین، آسمان، دن رات اس شخص کے لیے بھی خیر کی گواہی دیں گی رب کی بارگاہ کے اندر۔ اور یاد رکھیے گا یہ چیزیں کہ جن کا کنٹرول رب کائنات کے دست قدرت کے اندر ہے، اور یہ چیزیں قیامت کے دن جو گواہی دیں گی وہ حق کی گواہی دیں گی۔ وہاں پر کسی کی کوئی سفارش نہیں چل سکے گی، نہ ہی کہیں کسی کی کوئی رشوت چل سکے گی، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ دو چیزیں، پہلی زبان، دوسرا دل کو عداوت اور بغض سے پاک رکھنا، منافقت سے پاک رکھنا، کیونکہ منافق کی علامت ہوتی ہے، منافق کی علامتیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ منافق اور مومن کی علامتیں حضور نے بتائی کہ جو مومن ہوگا دنیا کی ہوس نہیں رکھے گا، جو رب دے گا بس اسی پر ہی راضی ہو کر رہ جائے گا۔ منافق کیا ہوگا؟ یہ ہمیشہ دنیا کی ہوس ہی رکھے گا، فلاں چیز ہی میرے پاس آ جائے، فلاں چیز ہی میرے پاس آ جائے۔ فرمایا یہ بھی اس کے نفاق کی علامت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر ایک مثال دی ہے، فرمایا کہ جو منافق ہوتا ہے نا، منافق یہ چوہے کی مانند ہوتا ہے۔ چوہا جانتے ہیں نا، سبھی جانتے ہوں، یہ چوہے کی مانند ہوتا ہے منافق۔ کیا مطلب؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ چوہا جب غار بناتا ہے نا، غار، تو اپنی غار کے دو منہ رکھتا ہے۔ چوہا جب بھی اس کا تجربہ کر کے دیکھیں گے، یہ جب بھی اپنی غار بنائے گا نا، یہ غار کے دو منہ رکھے گا، منہ اس غار سے دکھائے گا، نکل اس غار سے جائے گا۔ یہ چوہے کی عادت ہوتی ہے، اور کئی حیات الحیوانات کتابوں کے اندر بھی علماء کرام نے اس کی یہ خصلت رکھی ہے کہ چوہے کے اندر منافقوں والی عادت پائی جاتی ہے، اور منافق کے اندر وہ چوہے والی عادت پائی جاتی ہے، دکھانا کہیں اور راستے سے اور نکلنا کسی اور راستے سے۔ منافق کی کام ہوتا ہے دکھانا وہ کام جو مومنوں والا، مومن بن کر دکھائے گا، لیکن وہ دین سے ایسے نکلے گا جیسے آٹے سے بال نکل جاتا ہے، پتہ تک بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ منافق کے اندر چوہے والی عادتیں ہوتی ہیں، اور مولا کریم اس بیماری سے بھی بچائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری چیز کیا ہے؟ اپنی نگاہ کو حرام سے محفوظ رکھنا، اپنی نگاہ کو حرام سے محفوظ رکھنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح درس ارشاد فرما رہے تھے، حضور کا صحابی ہے حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یار اس چیک نو بند کرو نا، چس نہیں آندی۔ اچھا بند ہو گئی، دور کھڑا کروں گی۔ حضور کا صحابی حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اب توجہ میری طرف، حضور ارشاد فرما رہے ہیں، حضور نے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا۔ اب صحابہ تھے، ظاہری بات ہے کہ حضور کا فرمان آ جائے اور صحابہ وہ اس بات کو دل دماغ پر نہ لکھیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضور کا جو بھی فرمان آیا صحابی نے اسی کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے صحابہ نگاہوں کی حفاظت رکھنا۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سن رہے تھے۔ جب درس ختم ہو گیا، حضور نے کسی کام کے سلسلے میں حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، تم جاؤ فلاں کام کر کے آؤ۔ اب حضور کا صحابی تھا، مسجد سے باہر نکلا نا تو آنکھیں نیچے کر کے بازار کی طرف جا رہا ہے۔ جیسے بازار کے اندر گیا تو اچانک طور نظر غیر عورت کے اوپر پڑ گئی، اچانک کی نظر۔ اور یاد رکھیے گا، حالانکہ شریعت میں ہے کہ اچانک کی نظر اگر غیر عورت پر پڑ گئی ہے تو معاف ہے، اس پہ گناہ نہیں ہے۔ اچانک کی نظر پڑ گئی، اگر جان بوجھ کر گھور گھور کر دیکھا ہے تب گناہ گار ہوا ہے۔
اچانک کی نظر پڑ گئی غیر عورت پر، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، معاف ہے شریعت کے اندر۔ اور نظر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے نظر غلط نگاہ جسے کہا جاتا ہے، وہ نظر دیکھیں تو دل کے اندر غلط خیال آئے، اور ایک نگاہ ہوتی ہے کہ اس سے دیکھیں تو رب کی قدرت کے کرشمے نظر آئے، اور یہ نگاہ رب کے ولیوں کے پاس ہوتی ہے، کسی عام آدمی کے پاس نہیں ہوتی۔ اور وہ نگاہ کہ جو گھور کر دیکھا ہے دل کے اندر غلط خیال پیدا ہو گیا، یہ نگاہ ایسی ہے کہ اگر اس نگاہ کو اٹھائیں گے گناہ گار ہوں گے۔ اور حضور کا صحابی حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہا، اچانک کی نظر پڑ گئی عورت پر، اور حضور کا فرمان یاد ہے، حضور نے فرمایا کہ کسی غیر عورت کی طرف نہ دیکھنا، نظر کی حفاظت کرنا۔ میری نظر غیر عورت پر پڑ گئی، حضور کو کیسے منہ دکھاؤں گا؟ دل میں خیال آیا، حضور کو کیسے منہ دکھاؤں؟ سوچنے والی بات ہے۔ ہم جب جائیں گے تو ہم کس منہ سے جائیں گے حضور کی بارگاہ میں؟ تھوڑا سا ذہن کے اندر سوچئے گا، دل کے اندر صرف اتنا سا خیال کریں۔ دل میں خیال آیا حضور کو کیسے منہ دکھاؤں گا؟ بس اتنا ہی خیال آنا تھا کہ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ پڑے جنگل کی طرف۔ دن گزر گیا، رات گزر گئی، پھر اگلا دن گزر گیا، پھر رات گزر گئی، تیسرا دن گزر گیا، پھر رات گزر گئی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم جانتے تو سب کچھ تھے، مگر رہتی دنیا تک سبق چھوڑنے کے لیے سوال فرمایا۔ حضور نے فرمایا یار ثعلبہ نظر نہیں آئے، میں نے اس دن کام بھیجا تھا ان کو۔ حضور کے صحابہ تلاش کر رہے ہیں، اب تلاش کرتے کرتے مدینے کی گلیوں میں جہاں گھومے کہیں حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ملے، تلاش کر کر کے تھک ہار بیٹھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہمارا یار نہیں مل رہا، پتہ نہیں کہاں گیا ہے۔ حضور نے فرمایا مزید تلاش کرو۔ اب توجہ میری طرف کریں، تلاش کرتے گئے، میری طرف توجہ کریں کہ ذہن خراب ہو جاتا ہے۔ اب تلاش کرتے رہے حضور کے صحابہ، کسی نے بتایا کوئی چروایا تھا، اس نے کہا یار تم کس کو تلاش کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا کہ یار ہمارا ایک یار تھا، اس کو حضور نے کام بھیجا تھا، پتہ نہیں کہاں گم ہو گئے۔ اس نے کہا یار اور تو مجھے پتہ نہیں ہے، وہ فلاں پہاڑ کی جو چوٹی ہے نا، میں بکریاں چرانے کے لیے جب بھی وہاں پہ جاتا ہوں، وہاں پر اتنی کوئی دردناک آواز رونے کی آتی ہے نا، میرا تو دل بھی ہل جاتا ہے، اور میریاں بکریاں بھی وہاں پہ جا کر جناب ان کی آنکھوں سے بھی آنسو آتے ہیں، اتنی دردناک آواز۔ حضور کے صحابہ نے فرمایا کہ یار ہو نہ ہو تو وہ ہمارا یار ہی ہوگا، چل پڑے۔ اور جب دیکھا تو واقعی ایسے کوئی انسان آئے، حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر بتایا حضور شک نہ ہو، اگر ہماری بات غلط نہ ہو جائے تو واقعی وہاں پر ہی حضور آپ کا یار ہی ہے جو رو رہا ہے۔ حضور نے حضرت عمر فاروق کو بھیجا، اور ایک صحابی حضرت علی ساتھ تھے، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کو بھیجا، تم جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ گئے وہاں پہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھتے چڑھتے جا کر قریب سے دیکھا تو واقعی حضرت ثعلبہ ہیں، اور 3 دن ہو گئے، اتنا روئے کہ ان گالوں کے اوپر جو آنسو گزرتے رہے نا، یہاں پر ایک نشانات بن گئے، جیسے دریا کا پانی ایک سائڈ پہ گزرتا ہے نا تو نشانات بن جاتے، ایسے یہاں پر نشانات بن گئے۔ پیچھے سے جا کر کندھے پر ہاتھ رکھا، حضرت ثعلبہ مزید کانپ گئے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اس وقت وہ اتنے کانپے کہ ہمیں لگتا تھا کہیں ان کا سانس ہی نہ نکل جائے، اتنے کانپے۔ اور ہم نے کہا کہ یار تجھے حضور بلا رہے ہیں، منہ سے الفاظ نکلے یار کہیں میرے بارے میں کوئی عذاب کی آیت تو نازل نہیں ہو گئی، اتنا خوف ہے خدا کہ یار میرے بارے میں کہیں کوئی عذاب کی آیت تو نازل نہیں ہو گئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں یار اٹھ حضور بلاتے ہیں، بازو سے پکڑا اٹھایا۔ اب حضرت عمر آگے آگے، حضرت ثعلبہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہاں پہنچے نا تو مغرب کی نماز کا ٹائم تھا، جب مسجد نبوی پہنچے، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، حضور نماز پڑھا رہے تھے، حضرت ثعلبہ نے پیچھے پیچھے نماز پڑھی، اور دعا مانگنے سے پہلے
دعا مانگنے سے پہلے پہلے مسجد کے اندر سے نکلے اور بھاگ گئے گھر کی طرف. یار کیا منہ دکھاؤں گا, حضور نے فرمایا نظر کی حفاظت کرنا, میری نظر غیر عورت پر پڑ گئی. بھاگ گئے گھر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد حضور نے پوچھا یار سالبہ کدھر ہیں؟ یا رسول اللہ یہاں آئے تھے, نماز پڑھ رہے تھے پیچھے پیچھے, شاید پھر گھر چلے گئے. حضور نے فرمایا چلو ان کے گھر ہی چلتے ہیں. حضور چل پڑے. گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی تشریف لے آئیں. حضور تشریف لے گئے. اب ایک بات ضرور یاد رکھیے گا, حضور نے گھر صحابی کا گھر تھا, حالانکہ نبی سے کوئی پردہ فرض نہیں ہوتا نبی کی شریعت میں, لیکن نبی نے کر کے دکھایا. جی اس چیز سے ان پیروں کو بھی سبق لینا چاہیے جو بغیر پردہ جناب علی گھروں میں ہوتے ہیں. اور پھر حضور نے دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی تشریف لیں. حضور تشریف لے گئے. حضور نے پوچھا سالبہ کدھر ہیں؟ حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی محترمہ کہتی ہیں کہ وہ حضور اندر ہیں, پتہ نہیں کیا ہوا, ان کو بخار آیا کیا, حالانکہ سخت گرمیوں کا موسم تھا. گندیلی اٹھا کر اپنے اوپر اوڑھی اور چارپائی کے اوپر لیٹے ہیں, کانپ رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کمرے کے اندر داخل ہوئے, حضور نے ان گندیلی جناب علی رضی ان کے سر مبارک سے ہٹائی نا, ماتھے پر ہاتھ رکھا. حضرت سالبہ ڈر کے مارے چیخ نکلی اور روح پرواز کر گئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھا کر اپنی جھولی میں رکھا اور بالوں میں ہاتھ پھیر رہے ہیں, اور حضور کی آنکھوں سے آنسو تھے. فرمایا یار پتہ نہیں کیا وجہ, کیوں تو اتنا رویا؟ تیری نظر جو اٹھی ہے وہ تو اچانک کی نظر تھی. اچانک کی نظر تو رب کی بارگاہ میں نبی کی شریعت میں معاف ہے, اور اللہ رب العزت کے پاک محبوب نے وہیں پر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے. مولا یہ میرا یار تھا جس کی میں نے تربیت کی, وہ تیری بارگاہ میں اب آ رہا ہے, تو خیر فرمانا, اس کے ہر معاملے میں خیر فرمانا. اب نبی کی بارگاہ اور نبی کی دعا تو رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی. بات کرنے کے بعد لمبی ہو جائے گی. بات کرنے کا مقصد یہ تھا نظر کی حفاظت, جیسے حضور نے فرمایا ایسے نظر کی حفاظت. تم چلو بازار میں چل رہے, تمہاری نظر نیچی ہو, غیر حتی الامکان کوشش ہو کہ نگاہ نہ پڑے, اپنی نگاہ کی تم حفاظت کر. جب تم نگاہ کی حفاظت کرو گے پھر قیامت کے دن فرشتے زمین و آسمان دن رات رب کی بارگاہ میں تیری مغفرت کے لیے دعا بھی کریں گے, سفارش بھی کریں گے. یہی چیزیں حضور کا فرمان مبارک. اور چوتھی چیز آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا وقعت لقمۃ من الحرام فی بطن ابن آدم لعنہ. حضور نے فرمایا چوتھی چیز اپنے پیٹ کو حرام غذا سے محفوظ رکھنا. اپنے پیٹ کو حرام غذا سے محفوظ رکھنا. جس غذا کے اندر شک اور شبہ ہو اس سے بھی محفوظ رکھنا. جس غذا سے شک اور شبہ ہو اس غذا. اور رب کے جو ولی ہوتے ہیں نا, رب کے ولی, ان کی نگاہ بڑی باریک بینی سے چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے, اور یہ حقیقت بات ہے. آگے نصیحت بھی کرتے ہیں. میں 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے, میری ایک رب کے ولی سے ملاقات ہوئی. جب ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے کہا کہ یار میں نا بس اسی راستے میں جانا چاہتا ہوں, بتائیں کچھ. اس نے کہا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا یار مجھے کوئی چلائی کروا دیں. تو ان کی سب سے پہلی شرط یہ تھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانا, پہلی شرط. تو میں نے اسے کہا کہ ہمارا جو رزق ہے یہ تو مشترک ہوتا ہے, نہیں پتہ چل رہا جس کے ہاتھ سے آ رہا ہے وہ پتہ نہیں کون ہے, مشکوک چیز ہے. انہوں نے کہا نہیں, جو بھی چیز لوگ دے کر جائیں وہ چیز کبھی اپنے پیٹ کے لیے خرچ نہ کرنا.
اپنے پیٹ کے لیے خرچ نہ کرنا، مطلب کیا بتانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے پیٹ کو اس ہر لقمے سے بھی بچانا کہ جس میں شکوک اور شبہات پیدا ہو سکے۔ ظاہری بات ہے، آنے والا آدمی آ کر کہتا ہے یار یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، قبول فرمائیں جی، ہدیہ ہے قبول فرمائیں، یہ جی میری طرف سے تحفہ ہے قبول فرمائیں جی۔ اب دینے والے شخص کو دیکھا جائے گا آیا کہ یہ شخص کیا محفوظ رکھ سکتا ہے اپنے آپ کو حرام کی کمائی سے، کیونکہ اب تو دین ایسے آ گئے حرام کے لقمے سے اپنے پیٹ کو بچانا۔ کیوں کہ جو حرام کے لقمے سے اپنے پیٹ کو نہیں بچاتا، حضور کا فرمان مبارک ہے اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ جو حرام کے لقمے سے اپنے پیٹ کو نہیں بچاتا، حضور کا فرمان مبارک ہے وہ شخص کبھی دین نہیں سیکھ سکتا۔ جو شخص اپنے پیٹ کو حرام کے لقمے سے نہیں بچاتا، حضور کا فرمان مبارک ہے اس کی اولاد کبھی دین نہیں سیکھ سکتی۔ اولاد کبھی دین نہیں سیکھ سکتی جو شخص اپنے پیٹ کو حرام کے لقمے سے نہیں بچاتا۔ اور حرام کے لقمے سے پیٹ کو بچانا، یہ چوتھی چیز حضور نے فرمایا کہ جو شخص حرام کے لقمے سے پیٹ کو بچائے گا، مولا کریم کے بارگاہ میں قیامت کے دن فرشتے زمین و آسمان دن رات اس شخص کے بارے میں گواہی دے رہے ہوں گے۔ اور اب تو حالات ایسے ہو چکے ہیں، ظاہری بات ہے کہ لوگ فصلیں اٹھاتے ہیں تو فصل سے عشر بھی نہیں نکالتے۔ یہ علاقہ آپ لوگوں کا علاقہ ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں 2-3 سال ہو گئے، فصلوں سے عشر بھی نہیں۔ حالانکہ عشر نکالنے سے مال پاک ہوتا ہے، اگر عشر نہیں نکالیں گے مال پاک نہیں ہوگا۔ جو بھی تم اپنی اولاد کو کھلاؤ گے خود کھاؤ گے وہ حرام ہی ہے، حرام ہی کھانا ہے، خود بھی حرام کھانا ہے، اولاد کو بھی حرام کھلانا، اور پھر وہی حرام چیز وہ کیا اندر جائے گی تو کیا خون بنے گا، اور کیا اس خون نے نیکی کی طرف معاون بننا ہے۔ تو اپنے مال کو حلال کر کے کھانا۔ 6 طرح کے مال ہوتے ہیں، فصل ہے ان کا عشر نکال، عشر نکالنے سے چیز پاک ہو جاتی۔ 20واں حصہ تو عشر ہے، کیا چیز ہے؟ 20 من ہوئے تو 20واں من اللہ کے راستے کا ہے، 40 من ہوئے تو 2 من اللہ کے راستے کے، 60 من ہوا ہے تو 3 من اللہ کے راستے کے بن جاتے ہیں۔ فرق تو اتنا ہے، اگر 60 من سے 3 من نکال لیے جائیں 57 من پاک ہو گیا ہے، اس میں مولا کریم تجھے برکت عطا فرمائے گا۔ اگر 3 من نکل بھی جائیں گے تو کون سی کمی آ گئی ہے مال کے اندر؟ اپنا پیٹ تو حرام کھانے سے بچ گیا نا، پیٹ تو حرام کھانے سے بچ گیا، آنے والی نسلوں کے لیے فائدہ ہو گیا۔ اور 5ویں چیز آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ کو حرام کی طرف نہ بڑھنے دینا، اپنے ہاتھ کو حرام کی طرف بڑھنے سے بچانا۔ اور 6ٹھی چیز فرمایا کہ اپنے قدم کو اللہ کی نافرمانی والے راستے کی طرف نہ چلنے دینا۔ خیال کرنا کبھی ایسا نہ ہو کہ تم چل کر جاؤ کہیں فلم دیکھنے کے لیے، کہیں ڈرامہ دیکھنے کے لیے، کہیں تو کوئی جناب لگانا دیکھنے کے لیے، مت اپنے قدم کو بڑھانا۔ یہ آج قدم تیرے ساتھ ہے، قیامت کے دن یہی قدم تیرے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، اور وہاں پر تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا، کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ اور 7ویں چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ان چیزوں سے محفوظ کر لو اپنے آپ کو، ان چیزوں سے، وہ کون کون سی چیزیں؟ اپنی زبان کو جھوٹ غیبت سے، اور دل کو عداوت اور بغض سے، اور جناب علی نگاہ کو حرام سے، پیٹ کو حرام کھانے سے، ہاتھ کو حرام کی طرف بڑھنے سے، قدم حرام کی طرف اٹھنے سے، اور 7ویں چیز فرمایا کہ ریاضت اور عبادت خالصتاً، پھر جب تم اللہ کے لیے کرو گے وہ عبادت ڈائریکٹ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی، ڈائریکٹ، جب تم ان چیزوں کے محفوظ کرو گے۔ اگر ان 6 چیزوں میں سے کوئی چیز ہی محفوظ نہ ہوئی، 7ویں چیز کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتی، کیونکہ کئی احادیث مبارکہ ہیں کہ جو حضور نے فرمایا کہ جو حرام سے نہیں بچتے،
جو نگاہ کو حرام سے نہیں بچاتے ان کی نمازیں کسی کھاتے کی نہیں ہیں، جو زبان کو حرام سے نہیں بچاتے ان کی نمازیں کسی کھاتے کی نہیں ہیں، جو کانوں کو حرام سے نہیں بچاتے ان کی نمازیں کسی کھاتے کی نہیں ہیں، ان کی زکاتیں کسی کھاتے کی نہیں ہیں، ان کی عبادتیں کسی کھاتے کی نہیں ہیں، ان کی دعائیں رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ تو کوشش فرمائیں اپنی زبان، اپنی نگاہ، اپنا دل، اپنے ہاتھ، اپنے قدم، ان کو محفوظ اور خیال رکھ کے چلانا، یار کہیں یہ چیزیں کہیں شریعت کے خلاف تو نہیں اٹھ پائیں، ہمیشہ کے لیے ان کی طرف نظر کرنا۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا